بسم الله الرحمن الرحیم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع۔ آؤ ذرا معرفت پیدا کریں کہ یہ مزارات مقدسہ کس عزت کی مالک ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا حرم قرار دیا۔ یہ حرم اللہ ہے، یہ حرم رسول اللہ ہے، یہ حرم امیر المومنین ہے، یہ حرم سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ حرم ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ عزت اور محترم گھر ہے، عزت اور احترام والا گھر ہے، حرمت الہیہ رکھتا ہے کہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حرمت خدا، عزت خدا وہاں پر محفوظ ہے، اور جو اس کی بے احترامی کرے وہ حرمت خدا کی بے احترامی کر رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ آئیں ایک اور کلام رسول سے اس کی عظمت اور نورانیت کو دیکھتے ہیں۔ ظاہراً تو ہمیں یہ خاک نظر آتی ہے، در حقیقت تو یہ نور ہے، اس کی واقعیت نور خدا ہے۔ کون سا مقام ہے؟ روایت کو بیان کرنے والے ہیں جناب ابو عامر تبانی، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں شیخ الطائفہ جناب شیخ توسی التہذیب میں، جناب حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی المزار میں، اور جناب شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ میں بیان کرنے والے ہیں۔ یہ بہت عظیم الشان شخصیت واعظ اہل حجاز ہیں۔ ابو عامر تبانی بارگاہ حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے جب میرے مولا کوفہ میں امیر المومنین کی زیارت پر آئے ہوئے تھے نجف اشرف میں، تو اس نے آ کر حضرت مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، جو امیر المومنین کی زیارت کرے اور حضرت کی مزار کو آباد کرے اس کا کیا مقام ہے؟ تو امام نے بھی فرمایا چلو پھر سن، میں اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے، یہاں تک کہ امیر المومنین سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا واللہ لتقتلن بعرض العراق وتدفن فیها، اے علی آپ عراق کی سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو میرے مولا نے ہم پر کرم کیا، کیا سوال کیا پیغمبر اسلام سے، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها، یا رسول اللہ جو ہماری مزارات کی زیارت کرے اس کا مقام کیا ہے؟ مولا نے تو کمال کر دیا۔ سائل نے پوچھا تھا فقط امیر المومنین کی مثلا زیارت کا، یا پیغمبر اسلام نے مولا علی کو حضرت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو یہاں پر شہید کیا جائے گا؟ مولا علی آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیں ہماری مزارات کی زیارت کرنے والے زائر کا کیا مقام ہے؟ تو یہ بات پوری عام کر دی نا کہ ہم اہل بیت، ہم 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مزارات کی زیارت کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ وعمرہا، جو ہم اہل بیت کی مزارات کو آباد کرے، کیسے؟ بنائے، سنوارے، اچھا، خوبصورت، باطہارت، پاک رکھے، اور پھر زیارت کر کے اس کو آباد رکھے، اللہ کی نمازیں پڑھ کے اس کو آباد رکھے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کو آباد رکھے، اس میں سجدے دے کر ان مزارات کو آباد کرے، وہاں پر ہمارے غم پر رو کر عزاداری کر کے ان حرم مطہر کو، ہماری مزارات کو آباد کرے، اور وہاں پر آ کر، وہاں پر رہ کر، زیارت کر کر کے وہ آباد رکھے، اس کا کیا مقام ہے۔ وتعاہدہا، اور ان مزارات کے ساتھ متعاہد ہو، اور اس نے پورا عہد کیا ہوا ہو کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں ان کو ویران نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو غیر آباد نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ میں آباد رکھوں گا، اس کا کیا مقام ہے؟ فقال علی، تو حضرت نے فرمایا مجھ امیر المومنین کو، یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، ان اللہ تعالی جعل قبرک وقبر ولدک بقاعا من بقاع الجنہ وعرصة من عرصاتها، اے ابو الحسن، اللہ تبارک و تعالی نے تحقیقاً قرار دیا ہے آپ کی مزار کو اور آپ کی اولاد معصومین کی مزار کو۔ کیا قرار دیا ہے؟ بقعہ ہے، وہ حصہ ہے جنت کے حصوں میں سے، وہ زمین ہے جنت کی زمینوں میں سے، وہ اصلا جنت کی زمین ہے۔ وعرصۃ من عرصاتها، اور وہ جنت کے صحنوں میں سے ایک صحن ہے۔ مزارات مقدسہ جنت کی سرزمین ہے، مقامات مقدس زیارات مقدسہ جنت کا صحن ہے۔ سبحان اللہ،
کیا کرم نوازی ہے ہمارے آئمہ کی کہ ہم جو ان کو مانیں اور وہاں پر جائیں وہ جنت کو ہمارے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ کیا مومن کی عزت ہے، وہ ظاہراً خاک نظر آتی ہے، صاحب بصیرت کو نور اللہ نظر آتا ہے کہ وہ عرش مجید کی سائے اور شبیہ پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے زائرین کی عزت اور عظمت بیان فرمائی ہے پیغمبر اسلام نے، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءٍ مِّنْ خَلْقِهِ وَصَفْوَةً مِّنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ۔ اللہ نے قرار دیا ہے نجیب ترین، شریف ترین، پاک تینت ترین، خاندانی ترین لوگوں کے دلوں کو اپنی مخلوق میں سے، اور وہ صفوہ اور خالص اور چنے ہوئے جن میں ذرہ برابر بھی ہمارے دشمنوں کی محبوب یا ان کی طرف میلان نہیں ہے، وہ چنے ہوئے بندوں کو کہ وہ جھکتے ہیں، وہ پنپتے ہیں الیکم، تمہیں، تمہاری طرف، تم اہل بیت کی طرف آتے ہیں، اور وتحتمل المذلۃ والاذى، ذلت، سختی، پریشانی، مصائب، اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وجہ فیعمرون قبورکم، آ کر آپ کی مزارات مقدسہ کو آباد کرتے ہیں، ویکثرون زیارتہا، اور زیارت تھوڑی نہیں بس ایک مرتبہ کر لی تو بس، نہ نہ نہ، ان کو تو وہ متعہد ہیں، جو ہی موقع ملا بلکہ وہ فرصت نکالتے ہیں، متعہد ہیں، کثرت سے آپ کی زیارت کرتے ہیں، تقربا منہم الی اللہ، یہ ان کی طرف سے غرض کیا ہے؟ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، سبحان اللہ۔ مزارات مقدسہ جن کو گرایا گیا ہے یہ تو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، یہ تو بندے کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہیں، وَمَوَدَّةً مِّنْهُمْ لِرَسُولِهِ، اور یہ اظہار مودت ہے مومنین کی طرف سے اللہ کے رسول کے لیے، یعنی زیارت کر کے انسان اجر رسالت ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، مزارات مقدسہ کو چوم کر اجر رسالت ادا کرتا ہے۔ اولئک یا علی المخصوصون بشفاعتی، یہی وہ پاک تینت شریف اور عظیم لوگ ہیں اے علی جو مخصوص ہیں میری شفاعت کے ساتھ، ان کی شفاعت میں رسول بڑی مخصوص شفاعت کروں گا، کیا بات ہے، الواردون حوضی، یہ میرے حوض پر میری بارگاہ میں آئیں گے، وہم زواری، یہ قیامت والے دن مجھ رسول کے ظاہر ہوں گے، غدن فی الجنت، کل جنت میں، یہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا، اور خوش ہوں گا کہ یہ میری اولاد کی زیارت کرنے والے ہیں۔ اور ادھر وہ لوگ کہ جو ویران کرنے والے ہیں ہمارے گھروں پر، میں ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل کروں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ آؤ، 8 شوال میں کیا ہوا ہے؟ ارے جنت کو ویران کر دیا گیا، ارے صحن جنت کو برباد کر دیا گیا، 8 شوال کو وہ ظلم ہوا ہے کہ اللہ کا عرش کانپ گیا۔ آؤ، اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرو، ظالم کے خلاف آواز بلند کرو۔ 8 شوال کو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ مطلوب خداوند متعال ہے، یہ مطلوب سید المرسلین خاتم النبیین ہے، حضرت چاہتے ہیں ہم سے کہ میرے سچے امتی ہو تو آؤ ہماری مظلومیت پر آواز اٹھاؤ اور ظالم کے خلاف اٹھو۔ یہ 8 شوال کو امیر المومنین ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہم سے یہ چاہ رہی ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، تمام ائمہ ہم سے چاہ رہے ہیں، ان کا مطلوب ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور وہ احتجاج جو نظام الہی ہے جس کا نام ہے عزاداری، آئیں ظالم کے خلاف مظلوم کی معاونت اور مدد میں یہ کام آواز اٹھائیں۔ اور سب سے مہم یہ ہے، میرے مہربان امام، میرے کریم امام حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام، میرے حجت دوران امام، میرے ولی الامر امام، وہ تو رو ہی رہے ہیں اور پتھروں پر بیٹھ کر خون بہا کر کہہ رہے ہیں کہ میرا کب ظہور ہوگا، اور دیکھتے ہیں ایک ایک اپنی رعیت کو، کون ہے جو میرے ساتھ مل کر اس مظلومیت پہ آنسو بہاتا ہے، عزاداری کرتا ہے۔ تو 8 شوال کو یوم العزا بنا دیں، خطے خطے کو یوم العزا اس طرح بنائیں کہ دشمن کے لیے زمین تنگ ہو جائے، اور مظلوم کی حمایت میں ہم ایسے بڑھیں کہ حضرت کا ظہور نزدیک ہو جائے۔ اور اگر ہم نے 8 شوال اور اس جیسے دنوں کو نہ منایا اور عزاداری نہ کی اور مظلوم کی مدد نہ کی تو میرے مولا کا ظہور
تاخیر میں چلا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، 8 شوال مقرب ظہور ہے اور ہمیں مولا کے قریب کرنے والی ہے، ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والی ہے، ہمیں قرب خدا عطا کرنے والی ہے، جوار امام زمان عطا کرنے والی ہے۔ آؤ 8 شوال کو اپنی آہ و بکا سے مظلوم کی حمایت کریں، ظالم کے لیے زمین کو